रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अहबाब, आज मैं एक मामले पर गुफ्तगू करना चाह रहा था। चंद दिनों से हमारे मुल्क में एक अजीब से इंतशार कुछ दोस्तों ने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं सिर्फ इस सिलसिले में ये कह सकता हूँ, देखिए अहले बैत का जो मुकाम है उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और बिलखुसूस हम सब की सैयदतुन्निसा सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक जो है उनका क्या मुकाम है। देखिए, जब मेरे आका छोटे से थे, वो जब मेरे आका अभी सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा बहुत छोटी थी हज़रत फ़ातिमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ रहे और किसी ने ओझड़ी ला के आपके कंधों पर रख दी, तो कैसे नन्हे नन्हे हाथ थे कि वालिद मोहतरम के ऊपर से वो ओझड़ी उठा रही है। ये वो मोहब्बत है। हर वो शख्स को जिसकी बेटी है वही जान सकता है कि क्या मोहब्बत होती है बेटी को अपने बाप से, और क्या मोहब्बत होती है बेटी बाप को अपनी बेटी से। अंदाज़ा लगाएं कि जब मेरे आका ने कभी किसी जहाद के लिए, कभी किसी भी जगह मदीना पाक से तशरीफ़ ले गए, तो आखिरी शख्स या आखिरी जगह, आखिरी मुकाम जो था वो मेरी फ़ातिमा का घर था, वो सईदा का घर था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिल के रुखसत हुआ करते थे, और वापसी के ऊपर भी जब आते तो सबसे पहले जिस शख्सियत को मिलते थे वो सईदा कायनात। और अंदाज़ा लगाएं कि जब इस कायनात से आप जाने लगे तो सईदा कायनात के कान मुबारक में ये कहा, जो बाद में उन्होंने कहा कि सबसे पहले ख़ानदान में जो मुझसे आके मिलेगा वो तो मिलो। और अंदाज़ा लगाइए कि क्या मुकाम था कि आपकी शादी की अगर बात होती है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फैसला लेके आते हैं, सरकार इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह ऊपर से ऑर्डर भेजते हैं। हज़रत अली, मौला अली के साथ जब शादी होती है, अगर साहबजादों की बात आती है तो साहबजादे वो हैं कि जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिजदा लंबा कर देते हैं, और इतना लंबा कर देते हैं कि सहाबा सोचते हैं कि शायद कोई ऐसी बात ही ना हो गई हो। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत बेइंतहा दी थी, एक दफ़ा उन्होंने मेरे आका को दावत पे बुलाया और खाना के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी हस्ब रवायत, तो हज़रत उस्मान गनी पीछे चलते हुए आ रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव कदम मुबारक गिन रहे हैं। तो आका ने पूछा क्या गिन रहे हो? फरमाने लगे जितने तुम्हारे आपके कदम होंगे मेरे घर की तरफ, मैं उतने गुलामों को आज़ाद करूँगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या शान है। और इस मौके पर हज़रत अली, मौला अली भी साथ थे। जब ये खाना खा के जा रहे थे तो मौला अली के दिल में ख्याल आया कि काश मेरे पास भी पैसा होता, अल्लाह ने इतना दिया होता, मैं भी दावत करता। घर जाके सईदा कायनात की खिदमत में सईदा कायनात को कहा, है फ़ातिमा, काश हमारे पास भी पैसे होते, हम भी सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह दावत फरमाते। क्या बात खूबसूरत मेरी मखदूमा ने अर्ज़ की। फरमाने लगी, अली जाओ, जाके फ़िक्र न करो, और तुम भी जाके, आप भी जाके अब्बा जान को दावत दे, सबको लेके आ जाए, सब सहाबा को। हज़रत अली ने जाके कह दिया। अब सईदा कायनात सजदे में गिर गई और कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, इस कनीज़ की इज़्ज़त तेरे हाथ में है, मैंने तेरे ही भरोसे पर कह दिया है, अब तू ही मेरी इज़्ज़त रखना। ऊपर से दिल में हल्का हुआ, आपने खाली हंडिया चढ़ा दी, और अल्लाह की शान, वो हंडिया भर चुकी थी। और जब आए लोग खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद जब वो लोग
سب نے صحابہ نے بہت کھانے کی تعریف کی، خوشبو ہی اور بے انتہا تھی۔ تو سرکار دو علیہ وسلم مسکرا دیے اور پوچھا، اے صحابہ، اے میرے دوستوں، تمہیں پتہ ہے یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو کہاں سے آیا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمانے لگے فاطمہ میری بیٹی نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے جبرائیل کو کہا اور یہ کھانا حضرت جبرائیل علیہ السلام تم سب کے لیے جنت سے لے کے آئے۔ یہ وہ مقام تھا۔ اور جب حضرت فاطمہ کو انہوں نے، حضرت علی نے کہا کہ وہ تو ہر قدم کے اوپر ایک ایک غلام آزاد ہوا ہے، تو میری فاطمہ کو، میری مخدومہ کو، مخدومہ کائنات کو جن کے ہم غلام ہیں، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دی سرکار دو علیہ وسلم کو، اور آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے میں ادھر آیا ہوں، ہر قدم کے اوپر 1000 یا کچھ روایات میں کچھ اور ذکر ہے، اتنے مسلمانوں کو جو کنفرم مسلمانوں میں دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس صدقے سے بخشش عطا فرمائے۔ یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نور علی نور، وہ بھی وہ مقام نہیں ہے کہ جو ہم سے بولا، جو جس کے اوپر کچھ کہا جائے۔ حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ توبہ آیت نمبر 39 اگر ہم پڑھ لیں تو فرمایا ہے، میں ترجمہ صرف پڑھتا ہوں، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ہی ان کی مدد فرما چکا ہے حضرت ابوبکر کے ذریعے۔ اور جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، یہ وہ وقت، یہ اس کی شان نزول وہ ہے کہ جب سرکار دو علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت آ کے ٹھہرے تھے، تو یہ آیت اتری اور کہا جب کافروں نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی، سبحان اللہ، اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کو بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات تھی بلند و بالا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میرا رب ذکر کر رہا ہے کہ تم میں سے، اور رب تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن یہاں پہ رب نے قرآن مجید میں کہہ دیا ایک تو میرا پیغمبر ہے اور دوسرا صدیق اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو تسکین عطا فرمائی ہے۔ اور پھر تاجدار رسالت، یعنی کہ دیکھیں جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے، اس سے پہلے بھی کئی مسلمان ہجرت کر چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ پاک چھوڑا تو کئی لوگ انتظار میں تھے کہ آقا ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، نسبی رشتہ دار بھی آقا کریم کے وہاں پہ تھے، حسبی رشتہ دار بھی آقا کریم کے وہاں پہ تھے، لیکن اس موقع پر اس شخص کو لے کے جانا تھا جو سب سے قریب ہو، جو اپنے سر کے اوپر اٹھا کے غار ثور کے اوپر چل پڑے، جو وہ قرہ کس کے نام آیا؟ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ اتنی خوبصورتی تھی، اتنی محبت تھی آقا کے ساتھ۔ اور دیکھیں یہ کافی لمبی چیزیں، بہت سی باتیں ہیں، ایک بات صرف میں بتاؤں کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ ثانی ہیں، یعنی کہ دوسرے نمبر کے اوپر، پہلے آقا نے، پہلے مسلمان تو آقا تھے، دوسرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر شریف میں بھی کون ہے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہر موقع پر ہر ایک کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو میں ہر دفعہ ہار گیا، ابو بکر تک میں نہیں پہنچ سکا، اور آقا نے یہ تک ایک موقع پر کہہ دیا کہ میں نے سب کا ادا کر دیا ہے قرض، لیکن ابو بکر صدیق کا ادا نہیں کیا۔ اب میں صرف ایک بات کرنا چاہوں، یہ فدق کیا تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سجدہ کائنات نے پوچھا اب کیا کرنا ہے ان معاملات کا، جناب صدیق اکبر نے فرمایا وراثت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، اور بصارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو برقرار رکھنا ہے۔ بات ختم، اطمینان، باقی سب افسانے، نہ سوال زر، نہ خطا، نہ عدم خطا، نہ ناراضگی، نہ ظلم، نہ غصب، نہ سلب، نہ قبضہ، نہ ذاتی فیصلہ، اور ظالموں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو حد ادب ملوز رکھو۔
یہاں میں آج بڑی خوبصورت بات پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے دوست ہیں حضرت علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی، جو ہمارے سامنے مسجد کے خطیب بھی ہیں، اور ابھی جو ریسنٹلی کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے مائنورٹیز کا کمیشن فار دا مائنورٹیز، اس کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے آج بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے دشمن اور دوسرے نمبر پر اسلام کے دشمن اس بات کو ہوا دیں گے. جو 1400 سال سے چیز حل نہیں ہو سکی، بھئی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت آج بات ختم ہوئے 1400 ایئرز گزر چکے ہیں، اور یہ اس وقت سے لے کے ہر آدمی آپ جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، دل میں اپنے کوئی بات نہ رکھیں، اس کو آگے مت پھیلائیں، اس کو ختم کر دیں. اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کا کسی سے کیا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ہمارے کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں شخصیات کا احترام کریں، دونوں شخصیت کا ادب ہم پر واجب نہیں ہے، فرض ہے، اور دونوں کے اوپر کریں. یہ اسلام اور ہمارے ملک کے دشمن یہ پھیلا رہے ہیں. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو ختم کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب